السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبیک نستعین، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس کے فضل و کرم سے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ درود ہو، سلام ہو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسی ہیں آپ سب؟ جیسا کہ آپ لوگ جانتی ہیں کہ آج ہم سب یہاں سورہ ملک کے کنووکیشن کورس کے کمپلیٹ ہونے پر اس کے رزلٹ کے اناؤنسمنٹ کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی رحمت اور برکت سے بھر دے، آمین۔ مومنات قرآن اکیڈمی وہ پلیٹ فارم جہاں ہم سب کو قرآن کی تعلیم اور دین کی اہمیت بتائی اور سکھائی جاتی ہے، اور اس پر عمل کیسے کریں یہ بھی بتایا اور سکھایا جاتا ہے۔ بچوں کی تربیت، خود کی ذات کی تربیت، اخلاق کو کیسے بہترین بنائیں یہ بھی اس میں بتایا اور سکھایا جاتا ہے۔ اپنے کردار کو کس طرح صابحات کی طرح مضبوط اور پختہ یقین والا، صبر شکر والا بنائیں یہ سمجھایا اور بتایا جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ ادارہ اور بھی زیادہ کامیاب ہو، مزید طالبہ علم اس سے جڑیں اور علم حاصل کریں، آمین۔ اپنے کردار کو بہترین بنائیں، آخرت اور جنت پانے والے عمل کریں، آمین یا رب العالمین۔ کیا آپ سب تیار ہیں آج کے جشن کے لیے؟ ریڈی ہیں آپ لوگ؟ تو بنا دیر کیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی اس محفل کو۔ آغاز کرتے ہیں قرآن کی تلاوت سے۔ آؤ کہ قرآن کی تلاوت سے دل کو سکون دے، آؤ کہ قرآن کی تلاوت سے دل کو سکون دے، یہ وہ کلمہ ہے جس سے روح کو تازگی ملتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بلانا چاہیں گے، اس محفل کا آغاز کرتے ہیں، اس محفل میں بلانا چاہیں گے، دعوت دینا چاہیں گے سسٹر یمنا فاطمہ کو، جو ہمیں اپنی پیاری سی آواز میں قرآن کی تلاوت کر کے سنائیں گی۔ تو ہم دعوت دیتے ہیں سسٹر یمنا فاطمہ کو، وہ آ کر یہاں تلاوت کریں۔ سسٹر یمنا فاطمہ۔ أعوذ بالشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويتساءل عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم يعلمون
ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہم بارک لنا فی قرآن کی تلاوت نے روح کو چھو لیا قرآن کی تلاوت نے روح کو چھو لیا ہر لفظ نے دل میں اجالا کر دیا ماشاء اللہ سبحان اللہ بہت پیاری آواز بہت سکون دینے والی تلاوت ماشاء اللہ بہت بہترین اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دے ہر ایک لفظ کا بہترین اجر دے اور آپ کے وقت میں علم میں ہر مشکل میں آپ کو آسانی ہو وقت میں علم میں اضافہ دے آمین یا رب العالمین اب بڑھتے ہیں ایک اور خاص سیگمنٹ کی طرف اور بلاتے ہیں اپنی دوسری سسٹر کو اگلی پیشکش ہے انٹروڈکشن آف سورہ ملک یہ بتائیں گی ہماری پیاری سسٹر اب میں دعوت دیتی ہوں سسٹر نازیہ شاہ کو سسٹر نازیہ شاہ آئیے اور بتائیے
السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ سب وعلیکم میری پیاری بہنیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ. آپ کیسی ہیں؟ جی الحمد للہ میں بھی خیریت سے ہوں. الحمد للہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر اور احسان. الحمد للہ الحمد للہ. آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اتنا بڑا دن ہماری زندگی میں لائے. جیسے کہ الحمد للہ سبھی کو معلوم ہے کہ آج ہم سب یہاں پر کس لیے جمع ہوئے ہیں. تو میں یہاں پر آپ سب کو سورہ ملک کا انٹروڈکشن بتانے جا رہی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ملک کا انٹروڈکشن. الحمد للہ. جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ کتنی عظیم سورہ ہے سورہ ملک. سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ ہم سب کو اس مومنات قرآن اکیڈمی کا حصہ بنایا اور قرآن سے جوڑا. قرآن پر غور و فکر کرنے والوں میں سے بنایا. الحمد للہ. جیسے ہم سب جانتے ہیں قرآن ہمارے لیے شفاعت کا باعث بنے گا اگر ہم اسے سیکھیں سمجھیں اور اس پر عمل کریں انشاءاللہ تعالی. میں نے انٹروڈکشن آف سورہ ملک کو سورہ ملک کورس سے پہچانا ہے. الحمد للہ. ابن ماجہ کی روایت ہے کہ قرآن کا علم حاصل کرنے والے اہل ایمان کہلاتے ہیں. قرآن کا علم حاصل کرنے والے اللہ کے خاص بندے کہلاتے ہیں. سورہ الحشر آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ قرآن ہم پہاڑ پر اتارتے تو تم دیکھتے کہ یہ قرآن کے بوجھ سے دبا جا رہا ہے. تو آج ہم قرآن کریم کی سورہ کے بارے میں ہی جانیں گے اور وہ سورہ ہے سورہ ملک. سورہ ملک کی بہت زیادہ فضیلت ہے. سب سے پہلے تو ہم کوئی بھی سورہ پڑھتے ہیں تو اس کا شان نزول دیکھتے ہیں. سورہ ملک مکی سورہ ہے. یہ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئی. سورہ ملک قرآن کی 67 نمبر سورہ ہے اور یہ 29ویں پارے کی پہلی سورہ ہے. اس میں 30 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں. اس کا لفظی مطلب ہے بادشاہت یا حکومت اور اس کا دوسرا نام تبارک ہے اور یہ مجابلہ بھی کہلاتی ہے یعنی جھگڑا کرنے والی. یہ قبر کے عذاب سے بچانے والی سفارش کرنے والی بخشش کروانے والی سورہ ہے اور اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت اور تقوی کو بڑھانے کے لیے نازل فرمایا. ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ عزیز تھی یہ سورہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کے پڑھنے کی تاکید کرتے تھے. اس سورہ کا نام سورہ ملک ہے جو اس سورہ کی پہلی آیت بیدہ ملک سے لیا گیا ہے یعنی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کی ملکیت. وہی مالک ہے سورج کا چاند کا پہاڑ کا سمندر کا آسمانوں کا زمین کا جند اور انس کا سب کا مالک. اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں. وہی حقیقی بادشاہ ہے. ترمذی کی روایت ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے یہ اس کو عذاب قبر سے نجات دلاتی ہے. ترمذی کی روایت ہے کہ اس سورہ نے ایک آدمی کے حق میں سفارش کی تو اس کو بخش دیا گیا. سورہ ملک ہمارے لیے قبر میں لائٹ یعنی کہ کینڈل کا کام کرے گی. سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھنا چاہیے. سورہ ملک اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں نہ داخل کر دے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن میں 30 آیتوں کی ایک سورہ ہے جو اس کو پڑھنے والے کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے اور وہ سورہ تبارک الذی بیدہ ملک ہے. اس سورہ کے شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت سلطنت قدرت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ زندگی اور موت کو پیدا کرنے کا مقصد لوگوں کی جانچ یعنی کہ ان کو چیک کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آثار بیان کیے گئے ہیں. اس کی قدرت کا آثار یہی ہے کہ اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے اور ایمان والوں کو مغفرت اور عظیم بصارت دی ہے. اسی طرح آسمان ستاروں سے سجے ہوئے ہیں. وہ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں.
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ ظاہر اور پوشیدہ، کھلی ہوئی اور چھپی ہوئی ہر بات کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں نعمتوں کا بیان کر رہے ہیں جن کو ہمیں پہچاننا ہے، شکر ادا کرنے والا بننا ہے۔ پھر کفار مکہ کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ ان کے جھٹلانے کی وجہ سے غمزدہ نہ ہوں، کیونکہ ان سے پہلے کافر بھی اپنے انبیاء صلاۃ والسلام کے ساتھ بھی اسی طرح سلوک کرتے تھے۔ سورہ کے آخر میں مومن اور کافر کا حال واضح کرنے کے لیے الٹا چلنے والے اور سیدھا چلنے والے کی ایک مثال بیان فرمائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے پھر اسے سکھائے۔ صحیح بخاری کی روایت، حفظ قرآن قابل رشک ہے، رشک کرنے کے قابل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد صرف دو چیزوں میں جائز ہے، ایک وہ آدمی جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا علم دیا ہو اور اس کے ساتھ رات کی تاریکیوں میں قیام کرتا ہو، اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہو اور وہ اسے دن رات اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہو۔ اس سورہ کا بہت بڑا مقصد ہے، ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم اس دنیا میں صرف امتحان کے لیے آئے ہیں۔ ہر انسان اپنے اعمال کا جواب دینے والا ہے۔ جو لوگ اچھے اعمال کریں گے ان کو جنت نصیب ہوگی، اور جو برے اعمال کریں گے ان کو سزا ملے گی۔ حضرت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو لوگ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں۔ سورہ ملک ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ اتنی خوبصورتی سے دنیا کو بنایا اور ہر چیز اپنی جگہ پر پرفیکٹ نظام سے چل رہی ہے۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتری کی طرف لے کر جائیں، ہر وقت اللہ کی رضا تلاش کریں اور دنیا کی فانائی چیزوں سے دور رہ کر آخرت کی تیاری کریں۔ آخر میں بس میں یہی کہنا چاہوں گی، اپنی زندگی کو اسی طریقے سے گزارے کہ جب ہم اپنی آخری سانس لیں تب ہم اپنے اعمال پر فخر کریں۔ اللہ کرے کہ ہم سبھی کے لیے سورہ ملک ہماری ساتھی بنے۔ آمین۔ آمین اللہ یا سبحانہ رب تعالیٰ العالمین۔ اس اکیڈمی پر اپنی رحمتوں کا سایہ بنا کر رکھے۔ یا اللہ اس اکیڈمی کو خوب کامیابی اور بلندی عطا فرما۔ یا اللہ اس اکیڈمی کو ہمیشہ دین کی خدمت کرنے والا مرکز بنا۔ یا اللہ اس کے استاذہ اور کو ہمیشہ سلامت اور صحت والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ اس کے ہر طالب علم کے دل میں قرآن کی محبت سے روشن کر دے۔ یا اللہ ان سب کو قرآن کے علم حاصل کرنے کی شوق اور ذوق پیدا فرما۔ یا اللہ اس اکیڈمی کو ہدایت کا چراغ اور جنت کا راستے کا سبب بنا۔ یا اللہ اس اکیڈمی سے جڑے سبھی لوگ کی حفاظت فرما، ان کی زندگی کو قرآن کی تعلیمات سے مقتدی بنا۔ یا اللہ ہماری استاذہ کے لیے اجر عظیم لکھ دے۔ یا اللہ اس کے اجر قیامت تک جاری فرما اور اس کے ذریعے دین اور دنیا میں رہ کر ہم برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے پر اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اور آخر میں بس یہی دعا دیتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ہم سبھی بہنوں کو جنہوں نے بھی سورہ ملک کو حفظ کیا ہے اور ان سب کے لیے اس کو ان کے لیے قبر کے عذاب میں ان کی نجات کے لیے ذریعہ بنائے۔ ہم سب کو قرآن سے اچھا سیکھنے اور سمجھنے والا بنائے۔ ہدایت کا سایہ ہمیں اپنی جنت کا مطابق بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمد ماشاء اللہ، تبارک اللہ۔ جزاک اللہ خیر نازیہ شاہ، بہت بہترین بات آپ نے کہی اور بہت ہی بہترین طریقے سے آپ نے جو ہے ہمیں سورہ ملک کے بارے میں سمجھایا، بتایا۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے، آپ کی ہر مشکل آسان کرے اور آپ کی صحت اچھی رہے، صحت یاب رہیں اور ہم سے اس ادارے سے جڑی رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ کیا آپ سب تیار ہیں نیکسٹ ایکٹیویٹیز کے لیے؟ ریڈی ہیں؟
تو چلیے چلتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ اب میں بلانا چاہوں گی نظم قرآن کے لیے سسٹر زینت خان کو۔ سسٹر زینت خان آئیے اور پیش کیجیے اپنی نظم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قرآن سب سے اچھا، قرآن سب سے پیارا، قرآن دل کی قوت، قرآن ہے سہارا، قرآن ہے سہارا۔ اللہ کا خط ہے جو میرے نام آیا، استان جی پڑھاؤ جلدی مجھ سے پارا، پہلے تو ناظرے سے آنکھیں کروں گی روشن، پھر ترجمہ سکھانا جب پڑھ چکوں میں سارا، قرآن سب سے اچھا، قرآن سب سے پیارا، قرآن دل کی قوت، قرآن ہے سہارا۔ مطلب نہ آئے جب تک کیوں کر عمل ہے ممکن، بے ترجمے کے ہرگز اپنا نہیں گزارا، یا رب تو رحم کر کے ہم کو سکھا دے قرآن، ہر درد کی یہ دوا ہو، ہر دکھ کا ہو چارہ، دل میں ہو میرے ایمان، آنکھوں میں نور فرقان، بن جاؤں پھر تو سچ مچ میں آسماں کا تارا، قرآن سب سے اچھا، سسٹر زینت خان آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ قرآن سب سے پیارا۔ میری وائس آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ آ رہی ہے۔ کیا رہی ہے؟ قرآن سب سے اچھا، قرآن سب سے پیارا، قرآن دل کی قوت، قرآن ہے سہارا، قرآن ہے سہارا۔ جزاکم اللہ خیر کثیر۔ ویک کی خیر، جزاک اللہ خیر زینت خان، ماشاء اللہ تبارک اللہ، بہت اچھے، بہت بہترین، بہت پیاری آواز میں آپ نے نعت سنائی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے، اللہم بارک لنا فی، آپ کی ہر مشکل آسان کرے، آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے خاص پروگرام کی جانب، جو ہے آیت ری ارینج ایکٹیویٹی۔ اس میں سورہ ملک کی 2 آیتیں آپ سب کے سامنے دی جائیں گی، اسکرین پہ شو ہوں گی، وہ آگے پیچھے یا اوپر نیچے ہو سکتی ہیں،
اس کے ورڈ جو ہے آگے پیچھے یا اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، اس کو آپ کو صحیح طریقے سے ری ارینج کرنا ہے، اسی ترتیب سے کرنا ہے جیسے کہ وہ آیت ہے. آپ سب کو ہینڈ ریس کرنا ہے اس کے لیے. جس کا ہینڈ جو ہے سب سے پہلے ریس ہوگا اسی کو ہی موقع ملے گا. اس لیے دھیان سے سوچ سمجھ کے اور جلدی اپنے ہینڈ ریس کیجیے. تو میں اب دعوت دینا چاہوں گی سسٹر فوزیہ ناز کو، جو آئیں اور یہ پروگرام کریں. سسٹر فوزیہ ناز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں جی آپ سبھی خیریت سے ہوں گے. جیسے کہ آج سورہ ملک کی سیریمنی کے موقع پر یہ آیت ری ارینج ایکٹیویٹی ہم آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے. تو آپ میں سے کسی کو بھی آ رہا ہو تو آپ اپنے ہینڈس کو ریز کر لیجیے گا اور بتا دیجیے. جی سب سے پہلے تحزین اپنی، تو آپ بتائیے. تحزین اپنی بتائیے. جی شازینہ سسٹر، بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے بتانا ہے اس آیت کو؟ جی آپ کو اس کو ارینج کرنا ہے، مطلب یہ بھی ری ارینج کرنا، ابھی ارینج نہیں ہے آپ کو اس کا مطلب پورا مکمل کس طرح سے اسٹارٹ ہوگی آپ ہی بتائیں. وقالوا جی لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. کیا؟ جی یہ کسی اور سسٹر نے وقالوا بولا. جی ہم نے بھی ہینڈ ریس آپ کیا تھا، ہم سمجھے شاید ہم کو کر رہے. سوری، نہیں آپ سسٹر شازینہ ضیا نے ہینڈ ریس کیا کوئی تھا سب بات سے نہیں، پہلے. ہو چلے کوئی نہیں وہ ان کا ہی لکھا تھا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. کوئی ٹھیک ہے. سسٹر کس نے کیا تھا، جواب دیا تھا، بتائیے سسٹر. تو پھر عارف اپنی بتا دیں. عارفہ. سسٹر عارفہ نگار. جی السلام علیکم. کیا بتانا ہے؟ اس یہ آیت آیت کو، پوری بتانا. جی جی یہ آیت ابھی ادھر ادھر اس کے الفاظ ہیں، آپ کو اس کو اسٹارٹنگ سے بتانا ہے کہ یہ قرآن سورہ ملک میں کس طرح سے اسٹارٹ ہے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر. جی ماشاء اللہ. ماشاء جی واقعی ماشاء اللہ. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے سورہ ملک کو کتنے اچھے سے یاد کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین نظر عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے. اور اس کے علاوہ جی جس نے بھی مطلب اپنے ہینڈس ریز کیے تھے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عطا فرمائے. اور اس سے پہلے جو شاہزین اپی نے بتایا بس ہلکی سی مسٹیک تھی، لیکن الحمدللہ ان کو بھی یاد ہے کئی حد تک. انہوں نے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہترین اجر عطا فرمائے اور اللہ ان سے راضی ہو. جزاک اللہ خیر. اس کے علاوہ ایک اور آیت ہے. جی اب یہ والی آیت کسی کو آ رہی ہو تو وہ اپنے ہینڈس کو ریز کر لیں. جی سب سے پہلے کس نے کیا؟ سازین اپی نے کیا. ہاں جی جی سازین اپی بتائیں پھر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. ماشاء اللہ الحمدللہ.
واقعی آپ لوگوں نے بہت محنت کری ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے، اور آپ کو یہ سورہ ملک یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین عطا فرمائے، اور اللہ آپ سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنے۔ جزاک اللہ خیر۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی سسٹرس نے اپنے ہینڈس ریز کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو نیتوں پر اجر دینے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم آپ لوگوں کو بھی بہترین اجر عطا فرمائے، اور اللہ آپ سب سے راضی ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ وقت کی خیر، ماشاء اللہ، تبارک اللہ، بہت ہی اچھی ایکٹیویٹی تھی۔ کیا آپ سب نے انجوائے کیا؟ آئی ہوپ ضرور انجوائے کیا ہوگا، بہت مزہ آیا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، الحمد للہ۔ سسٹر فوزیہ ناز، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے، آپ کو صحت دے، اور آمین آپ کی ہر مشکل آسان کرے۔ آمین آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ اس اکیڈمی کو بہت زیادہ سکسیز اور کامیاب بنائے، اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس اکیڈمی سے جڑیں، کیونکہ واقعی الحمدللہ بھی اتنے بہترین انداز میں سورہ ملک اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کورسز چلا رہی ہیں، تو اس سے بہت زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس اکیڈمی کو اور زیادہ کامیاب بنائے، اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے جڑیں، اور سب دین میں کامیاب ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ اس سے بہترین کام لے۔ جزاک اللہ خیر۔ اپنی آپ نے مجھے موقع آمین دیا۔ سمن جزاک اللہ خیر۔ ویک کی خیر، ماشاء اللہ، الحمد للہ۔ جی صحیح کہہ رہی ہیں آپ، آمین ثم آمین، یا اللہ تعالیٰ برکت دے، اور ہم لوگ سب جڑے رہیں، جنت کی راہ میں چلتے رہیں، عمل کرتے رہیں اچھے۔ چلیے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں اس جذب کے لیے، اور اگلی پیشکش کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گی سسٹر تازین کو، جو نعت پڑھیں گی آ کر۔ نظم اب میں دعوت دینا چاہوں گی سسٹر تازین کو، جو نظم پڑھیں گی اپنی پیاری سی آواز میں۔ سسٹر تازین پلیز آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سب کو پتہ ہے کہ آج ہم لوگ کیوں یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور ہمیں سب میم نے ہم کو نظم دی اور اسے ہمیں پڑھنا ہے، اور ایک ہم نے اپنی لکھی ہے، تو دونوں کو میم ملا کر آپ سب سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمان کا ہر ستارہ اللہ کی قدرت سناتا ہے، آسمان کا ہر ستارہ اللہ کی قدرت سناتا ہے، سورہ ملک کا ہر لفظ روح کو سکون دلاتا ہے، جو دل سے اس کو پڑھے اس کا راستہ روشن ہو جاتا ہے، جو دل سے اس کو پڑھے اس کا راستہ روشن ہو جاتا ہے، قبر کے اندھیروں میں بھی یہ سورہ اس کا دوست بنتی ہے، موت اور زندگی کا راز، موت اور زندگی کا راز اس سورہ میں چھپایا گیا ہے، بہترین عمل کا پیغام انسان کو بتایا گیا ہے، جو دنیا میں غافل رہا، جو دنیا میں غافل رہا اس کے لیے عذاب تیار ہے، جو شکر گزار رہا اس کے لیے جنت کا سفر ہے، قبر کے اندھیروں میں بھی یہ سورہ اس کا دوست بنتی ہے۔ انسان جب آسمان کو دیکھے، انسان جب آسمان کو دیکھے، درار نہ پائے کہیں، درار نہ پائے کہیں، سمجھ جائے خدا کی قدرت کا جلوہ ہے یہیں، ستارے چمکتے ہیں جیسے ذکر کی روشنی ہو، ستارے چمکتے ہیں جیسے ذکر کی روشنی ہو، ہر ذرہ کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین ہو، قبر کے اندھیروں میں بھی یہ سورہ اس کا دوست بنتی ہے۔ سماعت فرمائیں۔ سورہ ملک ہے قبر کے عذاب سے بچانے والی، سورہ ملک ہے قبر کے عذاب سے بچانے والی، ایک نور ہے جو روح کو راحت اور تسلی دینے والی، جو رات کو اس کو پڑھے اللہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، آخرت میں اس کے لیے راہ رحمت سجاتا ہے، قبر کے اندھیروں میں بھی یہ سورہ اس کا دوست بنتی ہے۔ آخری مصرع۔ اے انسان، اس قرآن کو اپنی روح کا زیور بنا،
اے انسان اس قرآن کو اپنی روح کا زیور بنا، ہر رات سورہ ملک پڑھ، اللہ کو سے دل کو اللہ سے جدا نہ کر، ہر رات سورہ ملک پڑھ، اللہ کو دل کو اللہ سے جدا نہ کر۔ یہ سورہ صرف الفاظ نہیں، ایک روشنی کا پیغام ہے، جو پڑھتا ہے یقین سے وہی اصل میں کامیاب ہے، اور قبر کے اندھیروں میں بھی یہ سورہ اس کا دوست بنتی ہے۔ آسمان کا ہر ستارہ اللہ کی قدرت سناتا ہے۔ اب یہ میری لکھی ہوئی ہے، سماعت فرمائیے۔ میرے دل کا تاج تو، رب کا کلام تو، میرے دل کا تاج تو، میرے رب کا کلام تو، مومن کے دل پر کرے راج تو، مومن کی بہار تو، اس کے کفن کا شرنگار تو، قبر میں بھی سنے اس کی باتیں ہزار تو، مومن کے سکون کا راز تو، جینا مرنا چلنا پھرنا، مر کر پھر جی اٹھنا، بتائے بار بار تو، مہک اٹھے در و دیوار جب سے ہوئی دوست دار تو، چراغوں سے سجے اوپر تلے آسمانوں کی کرے بات تو، چراغوں سے سجے اوپر تلے آسمانوں کی کرے بات تو، بھڑکتے شعلوں سے ڈرائے تو کبھی کرے پھوہار تو، مومن کے سکون کا راز تو، زمیں کو لرزائے تو پتھروں کی آندھی سے بچائے، زمیں کو لرزائے تو پتھروں کی آندھی سے بچائے، کرائے انوکھے احساس تو، پر پھیلاتے پرندوں کو تھامے کون، پر پھیلاتے پرندوں کو تھامے کون، سب کو یہ سمجھائے تو، بجھے کیسے جو خشک ہو جائے دریا، نتھرے پانی سے، بجھے کیسے جو خشک ہو جائے دریا، نتھرے پانی سے کیسے مٹے پیاس، یہ ہمیں دکھائے تو، مومن کے سکون کا راز تو، میرے دل کا تاج تو، میرے رب کا کلام تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ، بہت خوب بہت خوب، بہترین، بہت ہی اچھے انداز میں، اور ایک ایک لفظ کو بہت ہی اچھی طرح سے بولا ماشاء اللہ، اور بہت ہی اچھا لکھا آپ نے، بہت اچھا ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دے، آپ کے علم میں اضافہ کرے، اور آپ کی ہر مشکل آسان کرے، آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے۔ جزاک اللہ خیر سسٹر تعظیم۔ اگلی پیشکش بہت ہی بہترین ہے، اس میں آپ لوگ کو ضرور بہت ہی انجوائے کریں گے، بہت اچھی لگے گی یہ۔ سورہ ملک کا کورس ہم لوگوں نے کیا ہی ہے ماشاءاللہ سے، اس کے جو ہیں کوشچن آنسر، اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی کوشچن آنسر ہیں وہ ہمارے سامنے اگلی ہماری سسٹر پیش کریں گی۔ تو میں دعوت دینا چاہوں گی سسٹر نازیہ شاہ کو، جو آئیں اور سورہ ملک کے کوشچن آنسر پیش کریں، ہم لوگ سے پوچھیں۔ سسٹر نازیہ شاہ۔ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسی ہیں آپ سب پیاری بہنوں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ جی الحمدللہ۔ چلیے تو ابھی ہم آپ کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج ہم آپ کے سامنے کیا کرنے والے ہیں؟ سورہ ملک کے کوشچن آنسر شروع کرتے ہیں۔ تو بتائیے کون کون ایکسائٹیڈ ہے اس چیز کے لیے؟ سورہ ملک، ایک منٹ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم آج ہمارا جو آج کا پہلا کوشچن ہے، اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ اس کے رولز کیا ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی ایک منٹ دیجیے۔
بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج میں آپ سبھی کے سامنے سورہ ملک سے متعلق کچھ کوشچن پوچھنا چاہوں گی۔ کیا آپ سب تیار ہیں؟ ماشاء اللہ، الحمدللہ، بہت خوشی ہوئی سبھی کا ایکسائٹمنٹ دیکھ کر۔ چلیے تو اب ہم اپنا کوشچن آنسر سیشن اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سبھی کو کچھ رولس بتا دیتی ہوں کہ آپ کو آنسر کیسے کرنا ہے۔ تو جس بھی سسٹر کو کوشچن کا آنسر آتا ہے وہ ہینڈ ریز کریں گی، اور آپ چاہیں تو چیٹ باکس میں بھی آنسر کر سکتے ہیں۔ جو سسٹر سب سے پہلے ہینڈ ریز کریں گی انہیں آنسر کرنے کا موقع دیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو ہے نا آسان اور انٹرسٹنگ؟ جی تو چلیے اب میں بالکل بھی دیر نہ کرتے ہوئے بسم اللہ کے ساتھ اسٹارٹ کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہمارا آج کا جو پہلا کوشچن ہے وہ ہے سورہ ملک قبر کے عذاب سے بچانے والی سورہ ہے، یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ ٹرو یا فالس؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کافی سسٹر نے ہینڈ ریز کیے ہیں اور چیٹ باکس میں بھی آنسر آ رہے ہیں، سبھی سسٹر آنسر کریں ہیں ماشاءاللہ، کافی ایکٹیو ہیں ہماری تو سبھی سسٹرز۔ چلیے تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے کس نے ہینڈ ریز کیا۔ سسٹر فوزیہ خان، ماشاءاللہ۔ چلیے سسٹر فوزیہ خان، آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجئے اور آنسر کیجئے۔ جی السلام علیکم، جی بالکل صحیح جگہ، ٹرو ہے میم۔ جی اس کا بس آپ آنسر ٹرو ہے، جی ماشاءاللہ الحمدللہ، آپ نے بالکل ایک دم صحیح آنسر کیا، اور چیٹ باکس میں بھی سبھی سسٹر نے بالکل صحیح آنسر کیا۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ سبحانہ آپ سبھی کے علم میں اضافہ کرے، آپ سب کو بہت بہترین نظر دے، آمین۔ چلیے تو اب ہم اپنے سیکنڈ کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا سیکنڈ کوشچن ہے، ابھی آپ اپنے ہینڈ ڈاؤن کر لیجئے سب سسٹر، پھر انشاءاللہ جب دوسرا کوشچن آئے گا پھر آپ لوگ ہینڈ ریز کیجئے گا۔ جی تو ہمارا سیکنڈ کوشچن ہے، کیا سورہ ملک میں 40 آیتیں ہیں؟ ٹرو یا فالس؟ جلدی جلدی آنسر کیجئے، یہ صحیح ہے یا غلط؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ، اس کا آنسر بھی سبھی جلدی جلدی کر رہی ہیں، چیٹ باکس میں بھی آنسر آ رہے ہیں، ہینڈ بھی ریز کیا ہے سسٹر نے۔ چلیے تو سسٹر سبرین، آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجئے اور آنسر کیجئے۔ جی فالس۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بالکل آپ نے صحیح آنسر کیا، جزاک اللہ خیر ایوری ون، سبھی نے بہت اچھا آنسر کیا ہے، سب کو بہت اچھے سے آتا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جن اللہ سبحانہ تعالیٰ سبھی کو خوب جزائے خیر دے، جنہوں نے چیٹ باکس میں آنسر کیا ہے اور جنہوں نے ہینڈ ریز کیا ہے۔ چلیے تو ہم اپنے نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ سب کو مزہ آ رہا ہے نا؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اچھا تو اب ہم اپنا نیکسٹ کوشچن کرتے ہیں، وہ آپ کو بتانا ہے کہ سورہ ملک میں کتنی آیتیں ہیں۔ جی چلیے جلدی جلدی آنسر کیجئے۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ویری گڈ، ارے واہ، یہاں تو سب بہت ایکسائٹیڈ ہیں، جلدی جلدی آنسر کر رہے ہیں، چیٹ باکس میں بھی سب بھی آنسر کر رہے ہیں اور ہینڈ ریز بھی کر رہی ہیں سسٹر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیے تو سسٹر رافیہ خاتون، آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجئے۔ جی 30 ہیں۔ ماشاءاللہ، جی بالکل صحیح جواب دیا، تو لاک کر دیا جائے۔
ماشاءاللہ سبھی سسٹر نے چیٹ باکس میں بھی صحیح آنسر دیا، اور رافیہ خاتون سسٹر نے بھی بالکل صحیح آنسر دیا، الحمدللہ۔ تو آپ سبھی کو یہ تو پتا تھا کہ 40 آیتیں نہیں ہیں، 40 آیتیں نہیں ہیں، تو کتنی آیتیں یہ بھی سب کو معلوم ہے، الحمدللہ ماشاءاللہ۔ تو اب آتے ہیں ہم اپنے کوشچن نمبر 4 کی طرف۔ آپ سب کو مزہ آ رہا ہے آنسر کرنے میں؟ چلیے تو ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے، سورہ ملک کو کس وقت پڑھنا چاہیے؟ جلدی جلدی ہینڈ ریز کیجیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی، یہاں تو سب کو بہت اچھے سے آتا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ چلیے تو سب سے پہلے سبرین سسٹر نے ہینڈ ریز کیا ہے، تو سبرین سسٹر آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے اور آنسر کیجیے۔ جی رات کو سونے سے پہلے پڑھنا چاہیے۔ واو ویری گڈ ماشاءاللہ بھائی، یہ تو دیکھیں کہ اس کو تو سبھی کو آنسر آتا ہے، چیٹ باکس میں بھی سبھی بالکل رائٹ آنسر کر رہی ہیں، اور ماشاءاللہ سبرین سسٹر نے بھی بالکل صحیح آنسر کیا، جزاک اللہ خیر ایوری ون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا بہترین اجر دے، ماشاءاللہ۔ اچھا، سبھی سسٹر نے بہت فاسٹ ایکٹ کیا، سبھی کو بہت اچھے سے آتا ہے، مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ سب اتنی ایکٹیو ہیں اور سب پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ تو سب کو پتا ہے کہ سونے سے پہلے پڑھنی چاہیے، الحمدللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھا کرتے تھے، اور سب کو اسے پڑھنے کی تاکید دیا کرتے تھے۔ روز رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک ضرور پڑھنی چاہیے، الحمدللہ۔ تو آپ سب کو مزہ آ رہا ہے کوشچن آنسر میں؟ اور کوشچن لیں آگے؟ چلیے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ چلیے تو اب ہم آتے ہیں اپنے نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ اب آپ سب بتائیے کہ اس سورہ کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اب دیکھتے ہیں اس کا آنسر کون سب سے پہلے کرتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ساری سسٹر کے ہینڈ ریز ہیں، اور جو ہے ماشاءاللہ چیٹ باکس میں بھی سبھی آنسر کر رہی ہیں، الحمدللہ۔ اللہ آپ سبھی سے راضی ہو، آمین۔ چلیے اب اس کا آنسر دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کس نے سب سے پہلے ہینڈ ریز کیا؟ سسٹر فوزیہ خان نے بھی کیا، اور تحسین اختر سسٹر نے بھی کیا۔ چلیے فوزیہ خان سسٹر کا تو ہو چکا ہے، تو ہم لیتے ہیں تحسین اختر سسٹر کو۔ جی آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ قبر کے عذاب سے بچانے والی اور شفاعت کروانے والی ہے۔ بالکل ماشاءاللہ، بالکل صحیح جواب دیا آپ نے، یہ قبر کے عذاب سے بچانے والی سورہ۔ ماشاءاللہ چیٹ باکس میں بھی سب بہت اچھے سے آنسر کر رہی ہیں اور ہینڈ ریز بھی کر رہی ہیں۔ سسٹر اتنا اچھا لگ رہا ہے، اتنی خوشی ہو رہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کے اس بتانے پر پڑھنے پر آپ کو قبول فرمائے، بہترین اجر دے، جزاک اللہ خیر ایوری ون، ماشاءاللہ۔ چلیے تو ہم اپنے نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورہ ملک کی آپ سب کی فیورٹ آیت کون سی ہے؟ سورہ ملک، میسج میں آنسر کیجیے سبھی اس کا آنسر میسج میں کیجیے۔ آپ سب کی کوشچن ہے، سورہ ملک کی فیورٹ آیت آپ سبھی کی کون سی ہے؟ ماشاءاللہ سبھی سسٹر آنسر کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے سبھی کی فیوریٹ آیت نمبر کو دیکھ کر، ماشاءاللہ۔ جی ویسے تو سورہ ملک کی ساری آیتیں ہی فیوریٹ ہیں، الحمدللہ، کوئی آیت ایسی نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن میری بھی ایک فیوریٹ آیت ہے، وہ ہے میری آیت نمبر 23۔ قل هو الذی انشأکم وجعلکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ اس آیت کو جب میں نے سمجھا تو اس میں جو اس کا معنی ہے آپ اس کو دیکھیے کہ کہہ دیجئے وہ ذات جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں بنایا، ہمیں کان دیے، آنکھیں دی، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، اور پھر بھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو ہر آیت ہمیں ایک میسج دیتی ہے، الحمدللہ الحمدللہ،
بہت ہی ساری آیتیں خوبصورت ہیں. اچھا کوئی ابھی میں کوئی ایک سسٹر مطلب سبھی سسٹر اس میں یہاں پہ ہینڈ ریز کیجیے جو بھی بتانا چاہتی ہیں کہ آپ کی یہ فیوریٹ آیت کیوں ہے. سسٹر فرحین, سسٹر تحسین ماشاء اللہ, اور پھر سسٹر اسی, ان کا نام نہیں جا رہے ہیں. چلیے تو سسٹر تحسین آپ بتائیے آپ کی آیت کون سی فیوریٹ ہے اور کیوں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ویسے تو پوری کی پوری سورہ ملک ہی بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی فیوریٹ ہے, اور یہ تو دوست بن چکی ہے. اس میں کہاں کہاں کی صورتیں لی جائیں, پہلی اور دوسری لے لیجئے, 29ویں لے لیجئے تھی, جہاں پر پرندوں کا ذکر ہے, جہاں پر شکر کا ذکر, ہر جگہ پر تو اللہ تعالیٰ نے ہر پوری کی پوری سورہ ملک ہمارے لیے بہت ہی بہترین اور بہت ہی شکر ادا کرنے والی اور بہت ہی پیاری آیت ہے. اب اس کی ہم ایک ایک آیت کو الگ کہاں تک کریں, تو اس لیے ہمارے لیے پوری کی پوری سورہ ملک بہت ہی بہترین اور بہت ہی اچھی ہے. ہلو جی, ہلو جی ہلو ماشاء اللہ سبحان اللہ, جی ماشاء اللہ جی, سبحان اللہ, بہت اچھا لگا. دیکھیے کیونکہ الحمدللہ یہ آپ نے بات صحیح کہی. ایمان کو اللہ کے اس پر ایمان لانا, توکل لانا, شکر ادا کرنا, ہر چیز کو تو اللہ نے ہم کو ہدایت دینے والی اور ہر طرح سے ہمارے ساتھ دوست بننے والی, اور تو اس لیے ہمارے لیے پوری کی پوری سورہ ملک بہت ہی بہترین ہے. جی ماشاء اللہ الحمدللہ. ابھی نیکسٹ سسٹر کو ہینڈ ریز کیجیے, بتانا چاہیں گی. سسٹر زارفشا خان, آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. یہ کافی انٹرسٹنگ کوشچن ہے نا, الحمدللہ آپ سب بھی جو ہے آنسر ضرور کیجیے. سسٹر عارفہ نگار, آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. جی آیت نمبر 12. ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے ساتھ غیب کے, ان کے لیے بخشش ہے اور اجر بہت بڑا. ماشاء اللہ, جی بہترین جواب الحمدللہ. سچ میں ہمیں ساری ہی آیتیں اتنی پیاری ہیں اور سبھی سسٹر بہت اچھے جواب دے رہی ہیں. اچھا چلیے اب زیادہ نہ کرتے ہوئے ہم ایک سسٹر کو اور موقع دیتے ہیں. سسٹر تعظیم, آپ بتائیے آپ کی فیوریٹ آیت کون سی ہے اور کیوں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیں تو ساری آیتیں میری سب سے فیوریٹ ہیں, لیکن 29ویں آیت بہت خوبصورت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں اللہ کی ذات پر توکل کرنے کے لیے بتایا گیا ہے, تو 29ویں آیت میری سب سے فیوریٹ ہے. پوری آیتیں ہی میری فیوریٹ ہے, سمجھ میں نہیں آتا کس کو ہم چھوڑیں کس کو پکڑیں, مگر جو ہے 29ویں آیت سب سے زیادہ خوبصورت ہے. اعوذ باللہ من جی بالکل الشیطان صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توکلنا فستعلمون من هو في ضلال مبین. یعنی جو لوگ جو ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں پھر دیکھ لیں گے کہ کون جو ہے صحیح گمراہی میں. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توکلنا فستعلمون من هو في ضلال مبین. یہ آیت ہمیں بہت پسند ہے کہ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنا, اور جو ہے جو لوگ اللہ کے ذات پر بھروسہ رکھنا, اس کے اوپر استقامت رکھنا, پھر جو ہے کون گمراہی میں تھا کون تھا, وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھا, قائم کیا یہ چیز توکل کرنا اللہ کے اوپر, پورا یقین کہ نہیں
اچھا بھی اللہ ہی کریں گے، برا بھی اللہ ہی کریں گے، جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے ہے یعنی سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے. تو یہ ہمیں آیت بہت پسند ہے الحمدللہ. ماشاء اللہ الحمدللہ، بہترین جواب. واقعی میں یہ سچ میں ہمیں سبق دیتی ہے اور ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے اپنی زندگی میں سمجھ پا رہے ہیں. الحمدللہ، بہت بہت جزاک اللہ خیر ایوری ون، جنہوں نے مائک آن کر کے اپنا آنسر دیا اور جنہوں نے چیٹ باکس میں بھی دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سبھی کے لیے خوب جزائے خیر دے، آپ سب کے علم میں خوب اضافہ کرے. آپ سبھی جو ہے جی سسٹر. جی چلیے بس اب ہم اپنے نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں. آر یو ریڈی؟ چلیے تو ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے اب ہم ایک آسان سے سوال پوچھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب وہ آپ کو اس کا آنسر کرنا ہے کہ سورہ ملک کی فرسٹ آیت کا فرسٹ ورڈ کیا ہے. سب لوگ ماشاءاللہ اتنا فاسٹ آپ لوگ ہینڈ ریز کرتے ہو، میں دیکھ نہیں پاتی ہوں کہ کون سب سے پہلے کر رہا ہے. الحمدللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چیٹ باکس میں بھی سب کے آنسر آ رہے ہیں، یہاں پہ ہینڈ ریز بھی کافی سسٹر نے کیا ہے. الحمدللہ. تو سورہ ملک کی فرسٹ آیا کا فرسٹ ورڈ کیا ہے نا یہ سوال بہت آسان. تو اس کا آنسر تو الحمدللہ بہت جلدی آیا اور سبھی نے کیا. چلیے تو ہم پوچھتے ہیں اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ سب سے پہلے کس نے ہینڈ ریز کیا، تو جس نے ابھی تک آنسر نہیں کیا ہے ہم ان کو موقع دیتے ہیں. تو آپ بتائیے سسٹر آجی. کس کا نام لیا ہے سسٹر نازیہ؟ جی سسٹر تعظیم کو انمیوٹ کر دیجیے، انمیوٹ کا آپشن دے دیجیے. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تبارک الذی، تبارک سب بہت بابرکت ہے وہ ذات. سورہ ملک کا جی پہلا شبد تبارک. جی بہت بابرکت ہے تبارک الذی، بہت بابرکت ہے وہ ذات. پہلا حروف ہے تبارک. جی ماشاء اللہ جزاک اللہ. ماشاء اللہ. الحمدللہ تبارک. الحمدللہ. چلیے آپ نے اس کا تو میننگ بھی بتا دیا، جواب بھی دے دیا، بہت اچھا لگا. جزاک اللہ خیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں خوب اضافہ کرے. اب ہم نیکسٹ کوشچن کی طرف پڑھتے ہیں. الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے، آپ سب لوگ اتنا فاسٹ آنسر کر رہے ہو. چیٹ باکس میں بھی ماشاءاللہ اور ہینڈ ریز بھی کر رہی ہیں سبھی سسٹر. تو سب سسٹرز کو خوب مزہ آ رہا ہے نا بھائی، مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے کوشچن آنسر میں. جی ماشاء اللہ بہت اچھا. جی الحمدللہ. ابھی جو ہے ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے کہ سورہ ملک کی لاسٹ آیت کا لاسٹ ورڈ کیا ہے اور اس کا میننگ کیا ہے. تو اس کا آنسر آپ چیٹ باکس میں دیجیے جو کوئی ہینڈ ریز کرنا چاہتی ہیں. مطلب ماشاءاللہ آپ اتنا کوئکلی آنسر کر رہے ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ. چیٹ باکس میں بھی آنسر آ رہے ہیں ماشاءاللہ. ہینڈ ریز بھی کیے ہیں سسٹر نے بھائی، واہ واہ ماشاءاللہ. چلیے تو ابھی سب سے پہلے ہینڈ ریز کیا سبرین سسٹر نے. الحمدللہ اچھا لگتا ہے جب آپ سسٹر اتنی جلدی فاسٹ آنسر کرتی ہیں، اور ماشاءاللہ چیٹ باکس میں بھی کافی سسٹر نے بتایا ہے. چلیے تو بتائیے وہ ورڈ کیا ہے اور اس کا میننگ کیا ہے. جی لاسٹ ورڈ ہے مارین اور اس کا میننگ ہے بہنا. جی
ماشاء اللہ. بہنوں. جزاک اللہ. چلیے اور فوزیہ سسٹر آپ بتائیے. فوزیہ ناز. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی اپنی مائن مینس بہنا. ٹھیک ہے, ویری گڈ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, الحمد للہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو خوب جزائے خیر دے. جزاک اللہ خیر ایوری ون. جزاک اللہ خیر فوزی سسٹر, ماشاء اللہ آپ سب بہت اچھا آنسر کر رہے ہیں, اور ماشاء اللہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ سب لوگوں کو سورہ ملک سے کتنی زیادہ محبت ہے. آپ سب لوگوں نے اس کو کتنے اچھے سے حفظ کیا اور پڑھا اور سمجھا ہے, الحمد للہ. چلیے تو ابھی ہم اپنے نیکسٹ کوشچن کی طرف چلیں. آپ سب کو مزہ آ رہا ہے نا؟ جی جی الحمد للہ ماشاء اللہ سے اچھے سے کرا رہے ہیں. جی بالکل, مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے, الحمد للہ. اچھا چلیے, ابھی ہم آپ سے ایک کوشچن کرنے جا رہے ہیں. وہ کوشچن ہے آپ یہ کوشچن جو ہے آپ سب کے لیے ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو الحمد للہ ماشاء اللہ اب تک تو آپ سبھی نے کوشچن کے آنسر بہت اچھے سے دیے, بہت اچھے دیے, اور یہ ہمیں بہت مزہ بھی آیا آپ سب سے پوچھنے بھی. اور کسی کو موقع ملا اور کسی کو نہیں ملا تو ایسا کچھ نہیں ہے, سب لوگ نے ماشاء اللہ صحیح آنسر کیا. چیٹ باکس میں بھی الحمد للہ, اور جن جن سے ہینڈ ریز کیا ان لوگوں نے بھی ماشاء اللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو خوب جزائے خیر دے. تو ہمارا اگلے کوشچن کے لیے آپ سب تیار ہیں نا؟ چلیے تو ہم اپنا زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے نیکسٹ کوشچن آپ سے پوچھتے ہیں. آپ کا جو نیکسٹ کوشچن ہے وہ آپ سبھی کے لیے, آپ ہینڈ ریز بھی کر سکتی ہیں اور اپنا چیٹ باکس میں بھی آنسر کر سکتی ہیں. تو وہ ہے سورہ ملک کا پورا کورس جو کیا ہے آپ سب نے, اس کو ایک ورڈ میں کیا ٹائٹل دینا چاہیں گی؟ چلیے سبھی سسٹر جلدی جلدی بتائیے. جی بس ایک سسٹر نے ہینڈ ریز کیا. میں کوشچن دوبارہ سے ریپیٹ کرتی ہوں. سورہ ملک کا پورا جو کورس کیا ہے اس کو ایک ورڈ میں آپ کیا ٹائٹل دینا چاہیں گی؟ الحمد للہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیے ماشاء اللہ, ہینڈ ریز ہوئے, ایک نعمت, جنت, عبادت, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیے تو ابھی جن سسٹر نے ہینڈ ریز کیا ہے اس میں سب سے پہلے سسٹر عارفہ آپ بتائیے, پھر اس کے بعد شازینہ آپ بتائیے گا, پھر تحسین سسٹر, فوزیہ سسٹر, سب اپنا بتائیے. ماشاء اللہ چیٹ باکس میں بھی بہت اچھے اچھے آنسر آ رہے ہیں, الحمد للہ ماشاء اللہ. چلیے جنہوں نے کورس نہیں کیا الحمد للہ وہ ضرور اس کورس کو کیجیے گا, انشاءاللہ دعا کیجیے اور اس اکیڈمی سے جڑیے, انشاءاللہ آپ کو اور بہت کچھ سیکھنے کو یہاں پہ ملے گا, اور ضرور سے ضرور اس کو یاد کیجیے, سمجھیے. جن سسٹر نے یہ نہیں کیا ہے وہ کیا نام, اس کو یوٹیوب لنک اس کی اس اکیڈمی کی شیئر کی جائے گی, وہ جوائن کیجیے, اکیڈمی کو جوائن کیجیے, انشاءاللہ وہاں آپ کو ساری سورہ ملک کی آیت کی وہ ملیں گی, آپ وہاں سے اپنی سورہ ملک کو سمجھ سکتے ہیں. الحمدللہ ہماری استاذہ نے اتنے بہترین طریقے سے ہمیں سورہ ملک پڑھائی ہے, سمجھائی ہے کہ آج ہم کہہ سکتے ہیں آئی لو سورہ ملک. تو اس کو پڑھنے کے لیے آپ ضرور سے ضرور اس کو اکیڈمی کو جوائن کیجیے, یوٹیوب چینل اس کا جوائن کیجیے. الحمدللہ. جی شازینہ سسٹر آپ کی وائس نہیں آ رہی ہے, آپ بول رہے ہو؟ جی 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 ابھی نہیں بول رہی اچھا تھی سسٹر. اچھا السلام اچھا, علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام جی ورحمۃ کیسی اللہ. ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ جی الحمد للہ میں بھی اچھی ہوں. جی ماشاء اللہ. جی بتاؤں؟ جی بالکل. جی قبر کی ساتھی سورہ ملک, اور ایک جو نام ہے میرے مطلب اسے بہت زیادہ جو سکون قلب. ماشاء اللہ بہت بہترین, الحمدللہ.
ابھی سسٹر نے اتنے اتنے پیارے پیارے آنسر کرے ہیں کہ وہ یہ سورہ ملک ان کے لیے کیا ہے. کوئی جنت کہہ رہا ہے, کوئی نور, کوئی روحانی سفر. اور شازینہ سسٹر ماشاء اللہ آپ نے جو آنسر کیا واقعی میں الحمدللہ یہ قبر کی ساتھی ہے. چلیے نیکسٹ سسٹر کو آپشن دیتے ہیں. نیکسٹ سسٹر عارفہ نگار بولا تھا نا آپ نے؟ جی توقیر بانو سسٹر سسٹر تحسین اختر. جی جواب دیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ سورہ ملک ہمارا قبر کا ساتھی ہے اور قبر کی روشنی ہے اور بخشوانے کا سب سے بڑی چیز کہ وہ اللہ سے جھگڑ کے ہم کو بخشوائے گی. اس لیے سب سے بہترین سورہ ملک ہمارے لیے اس کا سفر ہے. ماشاء اللہ الحمدللہ بالکل صحیح کہا آپ نے. بہت اچھا جواب. الحمد آمین. اللہ سبحانہ جزاک تعالیٰ اللہ نے خیر. جس سے جزاک آپ نے اللہ خیر. یہ پڑھی ہے, جس جو آپ نے اس کو ٹائٹل دیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں اس کے لیے خوب برکت دے, آپ کو اس کو پڑھنے کا آمین ادا کرنے والا آمین بنائے اور واقعی میں ہم سب کے لیے قبر میں ساتھی بنے ہماری سورہ ملک. آمین یا رب جی العالمین. آمین. جزاک اللہ خیر. جی سسٹر یہ یوٹیوب چینل لنک ہے, کوئی بھی سسٹر جو نیو ہے وہ ضرور ایڈ ہوئیں اور سورہ ملک کو ایک بہترین سورہ ملک اپنے لیے بنائیں, قبر کی ساتھی بنائیں اور اس کی آیتوں کو سمجھ کر اس کو ایک ٹائٹل ضرور دے اپنی لائف میں کہ آپ نے اس سورہ ملک سے کیا سیکھا. الحمدللہ. چلیے ماشاءاللہ بہت اچھا لگا سبھی سسٹر کے ساتھ کوشچن آنسر سیشن لے کے, بہت مزہ آیا. اور الحمدللہ میرے لیے بھی یہ میری قبر کی ساتھی, اور سب سے بڑی بات کہوں تو میرے لیے ایک ہدایت والی سورہ ہے جس سے مجھے ہدایت ملی. میں نے ہر آیت سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. واقعی یہ ہمارے لیے ایک نور والی آیت ہے. ہم اس کو کتنے ٹائٹل دیں, ایک ٹائٹل تو ہم دے ہی نہیں پائیں گے. الحمدللہ ماشاءاللہ بہت پیارے آنسر دیے سبھی سسٹرز نے. ماشاءاللہ الحمدللہ. چلیے دو سسٹر نے اور ہینڈ ریز کیے ہوئے ہیں, ان سے بھی آنسر لے لیتے ہیں پھر ہم اپنا نیکسٹ کرتے ہیں. چلیے فوزیہ ناز, اس کے بعد تعظیم سسٹر, آپ دونوں. تعظیم سسٹر کا تو ہو گیا آئی تھنک. فوزیہ ناز جی سسٹر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ میرے لیے کورس ایک طرح سے اللہ سے قربت کا ذریعہ, اللہ کو بہت قریبی سے مطلب اللہ کی حکمت کو جانا, اللہ کی قدرت کو. الحمدللہ تو میرا جو ٹائٹل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے قربت کا ذریعہ سورہ ملک. یہ کورس میرے لیے رہا الحمدللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے دنیا اور آخرت کی حقیقت کو الحمدللہ اس کورس کے ذریعے جانا کہ دنیا کی حقیقت بہت حقیر اور بہت چھوٹی, اور آخرت اللہ تعالیٰ نے سب سے اہم اگر کوئی چیز بنائی ہے تو وہ آخرت. الحمدللہ تو میں نے اس کورس کے ذریعے بہت کچھ سیکھا, اور میرا جو ٹائٹل ہے وہ یہی ہے کہ اللہ سے قربت کا ذریعہ سورہ ملک کا کورس رہا میرے لیے الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. اپی نے اتنے بہترین انداز میں اس کورس کو ہم تک پہنچایا. اللہ تعالیٰ سبھی اس کورس کو سے جڑیں اور سبھی اس کورس کو کریں تاکہ وہ جان سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو کیوں بھیجا ہے. تو الحمدللہ یہ کورس واقعی بہت بہترین اور اللہ سے جوڑنے کا ایک ذریعہ ہے. جزاک اللہ خیر. یا خیر ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھا آپ نے آنسر کیا. اور واقعی میں یہ سورہ ملک آپ کی زندگی کو بالکل بدل دیتی ہے. الحمدللہ ہم بہت اللہ کا شکر احسان ہے کہ ہمیں اس اکیڈمی سے جوڑا, اس کو سورہ ملک سے جوڑا, اور اس کے بعد ہماری پیاری استاذہ نے ہمارے ساتھ اتنی محنت کی اور الحمدللہ ہمیں اس سورہ کو سمجھنے کا موقع دیا کہ ہم آج اس سورہ کو سمجھ پائے ہیں. ماشاءاللہ الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے جو آپ نے ان سے سیکھا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس سورہ کو قبر میں ہماری ساتھی بنائے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر ایوری ون. ماشاءاللہ آپ سب نے بہت اچھے آنسر کیے, بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ سبھی کے ساتھ کوشچن آنسر لے کر. الحمدللہ. چلیے تو ابھی میں اپنا یہ کوشچن آنسر والا سیشن اینڈ کرتی ہوں. الحمدللہ بہت بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ کوشچن آنسر لے کر.
ابھی میں آپ سب کے سامنے قرآن مومنات اکیڈمی کا انٹرو دینا چاہوں گی، تو آپ سب تیار ہیں؟ چلیے تو ہم اپنی اس قرآن اکیڈمی کو سمجھتے ہیں کہ اس قرآن اکیڈمی کے بارے میں جو الحمدللہ میں نے جانا، سیکھا اور سمجھا کہ ہماری یہ جو قرآن مومنات اکیڈمی ہے یہ کیا ہے، اس میں جڑنے کے کیا کیا آپ کو فائدے ہیں۔ الحمدللہ سب سے پہلے تو الحمدللہ رب العالمین، مومنات قرآن اکیڈمی یہ صرف ایک اکیڈمی نہیں ہے بلکہ ایک روحانی سفر ہے۔ یہاں قرآن کو سمجھنا، اس کے نور کو زندگی میں اتارنا اور اپنے قلب کو اللہ سے جوڑنا سکھایا جاتا ہے۔ ہماری استاذہ زبش میم، الحمدللہ ہماری زبش میم کا مشن یہ ہے کہ ہر مومنہ قرآن کو صرف پڑھنا ہی نہیں بلکہ اسے محسوس کرے، اس کے ذریعے اپنی زندگی کو روشن کرنا اور ایک بہترین مسلمہ بننا سیکھے۔ یہ اکیڈمی ایک ایسی جگہ ہے جہاں قرآن سے تعلق کے ساتھ ذہنی سکون اور اللہ کے ساتھ کنیکشن دونوں ساتھ ساتھ سکھائے جاتے ہیں۔ میم صرف ہمیں طالبہ نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ایمپاورنگ وومن بنانا چاہتی ہے، ہمیں ایک ٹیچر کا مقام دینا چاہتی ہے۔ مومنات قرآن اکیڈمی ایک روشنی کا مرکز ہے جہاں قرآن کی تعلیم صرف لفظوں تک محدود نہیں رہتی بلکہ دلوں کو بھی روشن کرتی ہے۔ یہاں علم کے ساتھ ساتھ اخلاق، تقوی اور ایمان کی پرورش ہوتی ہے۔ ہر طالب علم کو قرآن کے نور سے اپنی زندگی سنوارنے کا حوصلہ اور رہنمائی ملتی ہے۔ یہ اکیڈمی اصل میں ان لوگوں کے لیے ہے، ایک راہ نجات ہے جو قرآن کو سمجھنا، سیکھنا اور اپنی زندگی میں اتارنا چاہتے ہیں۔ لڑکیوں اور عورتوں کو قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی سدھارنے اور بہترین بنانے کا راستہ دکھایا جاتا ہے۔ یہ اکیڈمی انہیں علم، ایمان اور اچھے اخلاق سکھا کر انہیں مضبوط اور خود اعتماد بناتی ہے۔ اس جگہ سے طالبات اپنی زندگی کو ہر پہلو میں روشنی اور رہنمائی پاتی ہے۔ یعنی یہ اکیڈمی عورتوں کے لیے ایک بہترین مرکز ہے جو انہیں اپنی پہچان اور مقام مضبوط کرنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ مومنات قرآن اکیڈمی واقعی ایک روشنی کا چراغ ہے جو ہمیں قرآن اور دین کی سمجھ سکھا کر بہترین انسان بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اکیڈمی کو ہمیشہ آباد رکھے، اس کا سلسلہ علم اور ہدایت کبھی رکنے نہ پائے، اور یہاں آنے والی ہر بیٹی اپنے گھر، سماج اور امت کے لیے روشنی کا ذریعہ بنے۔ آمین یا رب العالمین۔ اب میں اپنی پیاری استاذہ کے لیے دل کی گہرائی سے کچھ آثار پیش کرنا چاہوں گی۔ دل ہر لمحہ بس دعا دیتا ہے کہ کوئی اتنی محبت سے بھی اللہ کی محبت کا احساس دلاتا ہے، جس کی کہی ہر بات کو پابندی سے کرنے کا دل چاہتا ہے، اپنی میٹھی زبان اور پیاری نصیحتوں سے اللہ تعالیٰ کے قریب لے کر جاتا ہے۔ ایک ایک بری عادت اور گناہوں کو چھوڑنا اتنا آسان بناتا ہے، یہ ہنر بھی ہر کسی کو نہیں آتا ہے، اس کے لیے تو میرا رب کچھ خاص بندوں کو ہی بناتا ہے۔ غفلتوں سے نکال کر سیرت مستقیم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ صبر، تحمل اور شکر کیا ہے، یہ سب کچھ پیاری استاذہ میں نظر آتا ہے۔ کیا ہے مقصد زندگی جو محبت سے سمجھاتی ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہی رہ کر آخرت سجانی ہے۔ بس اب چھوڑ دو دنیا کی فکروں کو، اللہ کو راضی کر جانا ہے۔ انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ میری پیاری استاذہ، دل کی گہرائیوں سے شکریہ، آپ ہم سب کی زندگی میں اللہ کی عطا کی بہت عظیم نعمت ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جزاک اللہ خیر سسٹر نازیہ شاہ، بہت ہی بہترین، بہت خوب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جس نے بھی چیٹ باکس میں یا ہینڈ ریز کر کے آنسر دیے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین اجر دے۔ آپ لوگ کا یہاں آنا، عمل کرنا، بیٹھنا، سب اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہر لمحہ جو ہمارا بیت رہا ہے، اللہ سے رجوع کرنے میں، اللہ کے نزدیک اور نزدیک جانے میں ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے اعمال کو جنت کی راہ پہ، اور جیسا کہ ہماری استاذہ بتاتی ہیں، سکھاتی ہیں، اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر سسٹر نازیہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے، وقت میں برکت دے، آپ کی صحت میں، ہر مشکل اور پریشانی میں آپ کو آسانی کرے۔ اللہم بارک لنا فی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دے۔ جزاک اللہ خیر سسٹر نازیہ شاہ۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اپنی اگلی پیشکش کرتے ہیں آگے، وہ ہے نعت۔ اب میں دعوت دیتی ہوں سسٹر رافیہ خاتون کو، جو ہمیں نعت سنائیں گی اپنی پیاری سی آواز میں۔ سسٹر رافیہ خاتون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں وعلیکم آپ؟ السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ جی میں نظم پڑھنا چاہتی ہوں، شروع کروں؟ جی جی جی۔ جی۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا یہ سوالا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے دل کا راستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں،
تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، سہل فرما مسلسل یاد اپنی، سہل فرما مسلسل یاد اپنی، خدا رحم فرما دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، پڑھوں میں تیرے در پہ دل شکستہ، پڑھوں میں تیرے دل پہ دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تبارک اللہ، اللہم بارک لنا فی، بہت ہی پیاری آواز اور بہت ہی بہترین بول، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دے، آپ کے علم میں اضافہ کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر دے، اللہم بارک لنا فی، بہت ہی اچھا، بہت خوب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب ہم اپنا یہ پروگرام آگے بڑھاتے ہوئے اگلی پیشکش پیش کرتے ہیں۔ اب ہم بلانا چاہیں گے سسٹر صدف سید کو، جو ہمیں بتائیں گی اپنی زندگی کے بارے میں، کیسے وہ ان کی زندگی چینج ہوئی، لائف آف صدف، ہاؤ ٹو چینج لائف آف صدف، سسٹر صدف کی زبانی۔ آئیے سسٹر صدف سعید پلیز پیش کیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام صدف ہے اور ہم مومنات قرآن اکیڈمی کی طالبہ ہیں۔ آج ہم آپ کو اپنی زندگی کا وہ سفر سنانا چاہتے ہیں جو اپنے سسٹر تھوڑا سا لاؤڈ بولیے، تھوڑی آواز دھیمی آ رہی ہے آپ کی۔ جی، آج ہم آپ کو اپنی زندگی کا وہ سفر سنانا چاہتے ہیں جو ہم نے اس اکیڈمی سے جڑے بغیر گزارا اور جو بدلاؤ ہمیں اس اکیڈمی اور اپنی پیاری استاذہ زوبش کی وجہ سے ملا۔ رمضان کا وقت تھا، زندگی ایک ایسے موڑ پر آ چکی تھی جہاں سسٹر صدف آپ کی وائس نہیں آ رہی۔ جی میم آپ آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے، تھوڑا سا لاؤڈ بولیے گا۔ جی ایک جی، آج میں آپ کو اپنی زندگی کا وہ سفر سنانا چاہتی ہوں جو میں نے اس اکیڈمی سے جڑے بغیر گزارا تھا اور جو جی بدلاؤ مجھے اس اکیڈمی اور اپنی پیاری استاذہ زوبش کی وجہ سے ملا۔ رمضان کا وقت تھا، زندگی ایسے موڑ پر آ چکی تھی جہاں ہم تھک چکے تھے، بے قرار تھے اور ہر فیصلہ جلد بازی میں کرتے تھے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہاں اپنی
بات رکھیں، کس سے اپنا درد بیان کریں. ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے تھے جہاں میری شادی شدہ زندگی میں بہت سی پریشانیاں تھیں. رشتے ٹوٹنے لگے تھے اور میرا دل اور ذہن دونوں بے چین ہو گئے تھے. راتوں کو نیند نہیں آنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر چڑچڑاپن، اور ہر بات کو دل پر لے لیتے تھے. ایسی موڑ پہ میری زندگی آ چکی تھی. اور اس وقت اللہ نے میری زندگی میں ایک روشنی بھیجی، میری استاذہ زوبش کو. پہلی آواز سن کر میرے دل کو بہت سکون ملا. جب میں نے استاذہ کی کلاس اٹینڈ کی تو لگا کہ دل کے زخم سارے بھر گئے. ہم نے اپنا درد، اپنی پریشانیاں استاذہ کے ساتھ شیئر کی، اور جو استاذہ نے سمجھایا، جو پیار دیا، اور میری زندگی بدل دی. اور ہمیں اس ٹائم پہ پیار کی بہت ضرورت تھی. استاذہ زوبش نے کہا، آپ کو ہر بات کو جواب دینے کی ضرورت نہیں، ہر حال میں صحیح ثابت کرنا آپ کا کام نہیں، اللہ سب دیکھ رہا ہے. اور اصل سوال وہی کرے گا، آپ صرف اللہ کے لیے صبر کریے. یہ بات میرے روح میں اتر گئی تھی. دھیرے دھیرے ہم نے اپنا غصہ، اپنی جلد بازی، اپنی پرانی سوچوں کو چھوڑنا شروع کیا. نماز میں جب بیٹھتے تھے تو استاذہ کی وہی سب باتیں ہمیں یاد آتی تھی، اور آنسو آتے تھے، اور دل کو ایک سکون مل جاتا تھا. جب ہم پریشان ہوتے تھے ہم ان کی باتوں کو سوچتے تھے، اور ہم بس وہی سوچ کر کے اسی طرح سے چلتے تھے. جب میرے اپنوں نے ہم سے منہ موڑ لیا تھا، کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا، تب میری استاذہ نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا. انہوں نے ہمیں سیکھ دی، ہر مشکل میں سمجھایا، اور اللہ پر بھروسہ کرنا سکھایا. اب اگر کوئی ہمیں دکھ دیتا ہے یا الزام لگاتا ہے تو ہم یوسف علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی کہانی یاد کرتے. ان پر بھی بہت بہت آن لگائی گئی تھی، تو جو ہمیں سہنا پڑ رہا ہے وہ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. آج میری زندگی بدل چکی ہے. میں وہ پرانی صدف رہی نہیں. لوگ اب جب کہتے ہیں صدف ہمیں تمہارے جیسا بننا، جب یہ سنتے ہیں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. یہ صبر، یہ برداشت، یہ سکون سب میری استاذہ کی وجہ سے ہے. اگر وہ میری زندگی میں نہ آتی تو شاید ہم ٹوٹ کر ایک ذہنی مریض بن چکے ہوتے. آج اب کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ بہت شکر ہے، اللہ نے ہمیں مومنات قرآن اکیڈمی سے جوڑا، اور میری استاذہ زوبش کو میری زندگی کا سبب بنایا. اللہ میری استاذہ کو ہر خوشی کی زندگی میں برکت ڈالے، اور ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بہترین اجر لکھ دے. دل سے استاذہ کے لیے ہمیشہ دعا نکلتی ہے. یہ اللہ جیسا ساتھ آپ نے دنیا میں دیا ویسے ہی جنت میں، اور جنت میں بھی ساتھ نصیب کریے. یہ ہے میری کہانی، بے چینی سے سکون تک کا سفر، تکلیف سے عبادت تک کا سفر، اور سب اللہ کی رحمت اور میری پیاری استاذہ کی وجہ سے. جزاک اللہ خیر. السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر سسٹر صدف سعید. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح اپنے آپ سے جوڑے رکھے، آپ کی علم میں، وقت میں برکت دے، آپ کا یہ چینج ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے. جزاک اللہ خیر. آپ نے اپنی لائف کی اتنی بڑی چینج، اتنا بڑا جو بدلاؤ آپ کی لائف میں آیا ہے، آپ نے ہم سب سے شیئر کیا، ہم کو بتایا. جزاک اللہ خیر. اب ہم لوگ چلتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، اس سفر کو آگے بڑھاتے ہیں، اور بلاتے ہیں اپنی پیاری سسٹر
شازینہ ضیا جو ہمیں اپنی پیاری سی آواز میں نعت سنائیں گی. سسٹر شازینہ ضیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سبھی سسٹرز کے لیے بہت ساری دعائیں، بہت سارا پیار. اور آج جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ سب کو چنا ہے اس دن کے لیے بھی، کہ ہم سب آیت 1 سے شروع کیے تھے سفر، اور آج اللہ نے ہم سب کو آزمائشیں آئیں، بہت ساری چیزیں آتی رہیں، لیکن اللہ نے ہم سب کے قدموں کو جما کر کے رکھا. ایک ایک آیتوں سے سفر ہوتے ہوتے ڈے بائی ڈے اپنے ہم اختتام تک پہنچ چکے ہیں. الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے. اور میرے استاد جی کے لیے بہت ساری دعائیں، بہت سارا پیار. اللہ میری میم کو ہمیشہ خیر و عافیت والی زندگی دیں، اور ہر برے لوگ بری نظروں سے اس اکیڈمی کو اپنی حفاظت میں رکھیں. آمین یا رب. میری آواز کلیئر ہے آپ سب کو؟ ایک جی بار کنفرم. الحمدللہ. الحمدللہ. یہ میری میم کے لیے کچھ بہت چھوٹی سی چیز ہے جو اپنی پیاری سی استاذہ کے لیے ہے، لیکن میرا تو بس دل رات دن بس میم کو دعائیں دیتا رہتا ہے. اللہ اس اکیڈمی کو اور ان تمام بہنوں کو میرے ساتھ ہمیشہ رکھیں، ہمیشہ ان کے ساتھ میرا دنیا اور آخرت میں رشتہ قائم رکھیں. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہے دعا خوش رہے ذات استاذہ کی، دن بھلا ہو بھلی رات استاذہ کی. ہے دعا خوش رہے ذات استاذہ کی، دن بھلا ہو بھلی رات استاذہ کی. علم سے ہم کو سرشار کرتی رہیں، بے ثمر کو ثمر بار کرتی رہیں. ہم تھے ماں باپ سے دور برسوں تلک، باپ ماں جیسے وہ پیار کرتی رہیں. کیا کہیں ہم عنایات استاذہ کی، دن بھلا ہو بھلی رات استاذہ کی. ہے دعا خوش رہے ذات استاذہ کی، دن بھلا ہو بھلی رات استاذہ کی. میری استاذہ میری استاذہ، پیاری پیاری میری استاذہ. درد و غم میں بھی ہنس کر پڑھایا ہمیں، اپنا غم بھی کبھی نہ بتایا ہمیں. دشمن دین سے تنہا لڑ جائیں ہم، اتنا مضبوط قابل بنایا ہمیں. کیسے بھولیں گے خدمات استاذہ کی، دن بھلا ہو بھلی رات استاذہ کی. ہے دعا خوش رہے ذات استاذہ کی، دن بھلا ہو بھلی رات استاذہ کی. گرتے گرتے سنبھلنا سکھایا
ہمیں شمع حق بن کے جلنا سکھایا ہمیں دشمنوں کو کچلنا سکھایا ہمیں زندگی کو بدلنا سکھایا ہمیں ہم ہیں جو بھی ہیں سوغات استاد کی دن بھلا ہو بھلی رات استاد کی ہے دعا خوش رہے ذات استاد کی دن بھلا ہو بھلی رات استاد کی میری استاذہ میری استاذہ پیاری پیاری میری استاذہ میری استاذ ہے مہربان محترم صرف دیتی نہیں ہے کتاب و قلم زندگی کا سکھاتی ہے ہر پیچ و غم کیسے خوشیاں منائے سہیں کیسے غم رہنما ہر ایک بات ہے استاد کی دن بھلا ہو بھلی رات استاد کی ہے دعا خوش رہے ذات استاد کی دن بھلا ہو بھلی رات استاد کی اپنے استاد کے حق میں ہے یہ دعا رب کی جانب سے بہتر جزا ہو عطا لمحہ لمحہ خوشی کا گلستان ہو چھو نہ پائے کبھی بھی ان کو کوئی بلا خوبصورت ہو حالات استاد کی دن بھلا ہو بھلی رات استاد کی ہے دعا خوش رہے ذات استاد کی دن بھلا ہو بھلی رات استاد کی میری استاذہ میری استاذہ پیاری پیاری میری استاذہ دل کو دکھنے کا بنتا نہ جعفر سبب اپنے استاد کا خوب کرنا ادب اتنا کافی ہے استاد کی شان میں بن کے استاد آئی ہے شاہ عرب مت بلانا ہدایات استاد کی دن بھلا ہو بھلی رات استاد کی ہے دعا خوش رہے ذات استاد کی دن بھلا ہو بھلی رات استاد کی ہے دعا خوش رہے ذات استاد کی دن بھلا ہو بھلی رات استاد کی ہماری استاذہ پیاری پیاری میری زوبش میم پیاری پیاری میری زوبش میم جزاکن خیرن کثیرا میم یہ سب آپ کے لیے تو بہت چھوٹی سی چیزیں ہیں اللہ بس قبول فرمائے آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں بہت سارا پیار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کی خیر ماشاء اللہ تبارک اللہ بہت خوب بہت بہترین ہے دعا خوش رہیں ذات استاذہ کی ہماری پیاری 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 ہماری پیاری استاذہ کی زندگی کا سکھایا ہر پیچ و غم واہ ہر ایک الفاظ ہر ایک لائن بہت دل کو چھوئی ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر سسٹر شازینہ دیا ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دے
آپ کے علم میں برکت دے، آپ کے وقت میں برکت دے، آپ کو صحت دے اور آپ کو بہترین پڑھنے والا بنائے، پڑھانے والا بنائے، آپ کی آواز کو بہترین بنائے۔ جزاک اللہ خیر سسٹر۔ میں بھی کچھ کہنا چاہوں گی اپنی پیاری سی استاذہ کے لیے، چند لائنیں ہیں۔ نہ استاذہ ہوتی نہ دوستی ہوتی، نہ استاذہ ہوتی نہ دوستی ہوتی، زندگی میں کوئی راہ نہ ہوتی، زندگی میں نہ کوئی راہ ہوتی۔ استاذہ نہ ہوتی تو استاذہ نے تو ہم کو جینا سکھایا، ورنہ ہر ایک لمحہ ایک سزا ہوتی۔ زندگی کا سب سے بہترین سبق سکھایا، زندگی کا سب سے بہترین سبق سیکھا میں نے، جب استاذہ نے ہر غلطی پر مجھ کو سمجھایا۔ وہ کہتی تھیں گر کر اٹھنے والے کو ہی جیتنا کہتے ہیں، گر کر اٹھنے والے کو ہی جیتنا کہتے ہیں۔ ان کی اس بات نے مجھے جیت کا مطلب سکھایا۔ ہماری پیاری استاذہ، ہماری پیاری استاذہ۔ اب ہم لوگ اس موڑ پہ آ گئے ہیں جس کا ہم لوگ کو بے صبری سے انتظار تھا۔ اب وہ گھڑی آ گئی ہے جس کا ہم لوگ انتظار کر رہے تھے، جس کے لیے یہ محفل سجی تھی، جس کے لیے ہم لوگ نے اتنی محنت کی تھی، رزلٹ اناؤنسمنٹ کا۔ تو اب ہم لوگ کے سامنے آ رہی ہیں ہماری پیاری استاذہ زبیش میم۔